ایک ہے لفظ پردہ اور ایک ہے ستر، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ستر عورت اور حجاب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ستر جو ہے یہ ہر وقت فرض ہے، پردہ نامحرم سے ہوتا ہے، ستر محرم سے ہوتا ہے، ستر ہر ایک سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہے جی میں بالکل کمرے میں اکیلا ہوں، لائٹ بند ہے، کوئی پورے گھر میں نہیں ہے، باہر 4 دروازے اور ہیں، میرا دروازہ ہے، پھر گھر کا دروازہ ہے، پھر مین گیٹ ہے، کئی دروازے ہیں اور میں اندر ہوں اور رات کا گھپ اندھیرا اور لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اندھیرے میں نے نماز پڑھنی ہے، تو بغیر کپڑوں کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو ستر کوئی اور چیز ہے، حجاب کوئی اور چیز ہے۔ حجاب ہے غیر محرم سے، ستر تو خود بخود فرض ہے، اور ہر شریعت میں رہا ستر کا مسئلہ۔ اور اگر اور تھوڑا سا پیچھے جائے نا تو اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اس زمین کے اوپر سیدنا آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنت کے اندر بھی ستر کا مسئلہ تھا، وہاں کوئی شریعت تو نہیں تھی، لیکن ایک حیا اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس حیا کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جس وقت وہ شجر ممنوعہ کھایا گیا، لباس اتر گیا، کیا کیا دونوں نے؟ جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے، حالانکہ وہاں تو شریعت نہیں تھی، شریعت کا کوئی حکم تو نازل نہیں ہوا تھا، لیکن ایک انسان کے اندر ایک حیا اللہ نے رکھی ہے، اس حیا کا تقاضا ہے کہ پردہ کیا جائے، ستر کیا جائے۔ ہاں، اب ہماری سوچ ہی میں سے حیا کو نکال دیا جائے، حیا کو بے حیائی سمجھا جائے یا حیا کو گناہ سمجھا جائے یا حیا کو غلط سمجھا دیا جائے، تو پھر تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، پھر تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امی زینب رضی اللہ تعالیٰ کا جب نکاح ہوا، نبی علیہ السلام گھر آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ جائیں لیکن وہ بیٹھے رہے۔ امی زینب بھی موجود تھیں، پردے کے احکامات تو نہیں تھے، لیکن تمام مستند کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ امی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف منہ کر کے نہیں، اپنے گھر کی دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت پردے کے احکامات نہیں ہوئے تھے۔ یہ حیا تو فطری چیز ہے، شروع سے ہے۔ اور پیچھے چلے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ جو 2 بچیاں آئی تھیں، کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں، اور آگے کیا کہا؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، انہوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ والد صاحب ہمارے بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، یعنی مجبوری میں آئی ہیں، شوق سے نہیں آئیں۔ دوسرا، بھائی پانی کیوں نہیں پلایا؟ مردوں کے بھیڑ میں شریف عورت کیسے جا سکتی ہے؟ اور پردے کے بارے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے اندر حیا کا مادہ موجود۔ ہاں، 150 200 300 سال سے اب کیا ہوا کہ یورپی اقوام نے حیا کے مادے کو ہی ختم کر دیا اپنے اندر سے، تو مسئلہ بدل گیا ان کے ہاں، ورنہ جب تک پوپ کا حکم چلتا رہا تو پوری عیسائی دنیا کے اندر پردہ بھی تھا اور سود بھی حرام تھا۔ اب تو یہ لوگ جا رہے ہیں شیطان کی عبادت کے اوپر، تو جو بے پردے کی زندگی کی پسند کرنے والی عورت ہے، یہ تو شیطان کے راستے پر ہے۔ تو باحیا عورت نے ہمیشہ پردہ کیا، اماں حوا نے تو جنت میں بھی کیا، ستر کا خیال رکھا، اور اس کے بعد ہمیشہ باحیا عورتوں نے خیال کیا۔ کفر کے اس ماحول میں، جاہلیت کے اس ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے امت کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اللہ کے بندوں کو، اس وقت بھی جو حیا والی عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی بے پردہ باہر کھلے عام اس طرح سے نہیں پھرتی تھی، کافرہ عورت بھی۔ ہاں، جو آوارہ عورتیں ہوتی تھیں اور اس طرح کی ہوتی تھیں، ان کی باتیں کچھ اور ہیں۔ عزت والے لوگ اس وقت بھی خیال کیا کرتے تھے، اس ماحول میں بھی خیال کیا کرتے۔ شریعت رسوم و رواج کو توڑنے والی ہے، ہم تو رسوم و رواج پہ جان دینے والے لوگ ہیں۔ میں اور آپ نا خاندانی رسم و رواج کے اوپر جان دینے والے لوگ ہیں۔ شریعت ٹوٹتی ہے کوئی بات نہیں، حضور کا حکم ٹوٹتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم چھوٹتا ہے کوئی بات نہیں، یہ رسم نہ رہ جائے، اس سے کہیں محروم نہ رہ جائیں، چاہے جنت ہاتھ سے چلی جائے کوئی بات نہیں، رسم نہ رہ جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔